अस्सलाम वालेकुम, मैं अली रामे हूँ और आज का हमारा मौजू है जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए पंजाब हुकूमत जो कंपनसेशन कर रही है, उनको अजाला जो करने जा रही है उस पर ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले मेरी गुजारिश आप सबसे है कि जो भी हमारे सैलाब मुतासरीन हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचाएँ ताकि उनको मालूम हो सके कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको माली इमदाद देने के लिए क्या तरीक़ाकार जो है वो अख्तियार करने जा रही है और इसके लिए उनको क्या क्या चीज़ें अपने पास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब D2D सर्वे यानी कि डोर टू डोर सर्वे वो पंजाब हुकूमत करने जा रही है। तो आज का जो मौजू है इसमें दो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो पंजाब हुकूमत का जो फ्लड एक्ट प्लान है उसमें जो मौजूदा माली मुआवनत के लिए जो अजाला किया जाता है सैलाब मुतासरीन का, उसके लिए क्या रकम मुख्तस की गई है। और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने ख़ास तौर पर हदायत जारी की हैं PDMA को कि वो इनमें अमेंडमेंट करके लेके आएँ, क्योंकि अब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा मटेरियल की कॉस्ट जो वो है वो बढ़ चुका है, और इसके साथ क्रॉप्स की, मवेशियों के हवाले से। अब इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक पंजाब के अंदर कितने मौज़ाजात जो है वो मुतासर हो चुके हैं। तो PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 4300 से ज़ायद मौज़ाजात इस वक्त फ्लड से, सैलाब से मुतासर हो चुके हैं पूरे पंजाब में। अब उसमें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है फ्लड जोन के अंदर, एक चीज़ है फ्लड जोन से बाहर। अब फ्लड जोन में वो है जो कि रिवर बेड के अंदर आने वाले जो क्रॉप्स हैं, उसके बाद जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी तादाद, अब वो तादाद जो है इस वक्त 14 लाख से ज़ायद है जो कि फ़्लड जोन के अंदर हैं। और उसके बाद फ़्लड जोन के बाहर, फ़्लड जोन के बाहर जो है वो 2 लाख से ज़ायद घर इस वक्त मुतासर हो चुके हैं पूरे पंजाब में। ये सिर्फ दरिया चनाब, रावी, सतलुज और सिंध की वजह से। तो इसमें जो नुकसानात हुए, अब इसमें मजमूई तौर पर 16 से 17 लाख घराने जो घर इसमें वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसमें दो चीज़ें थी, एक रिवर बेड के अंदर और एक रिवर बेड से आउट। अब उसके बाद अब जो रिवर बेड के अंदर हैं, जो फ्लड जोन के अंदर लोग आते हैं, इनके माइंड में एक चीज़ आ गई है कि वो क्योंकि इंक्रोचमेंट में आ जाते हैं, और गवर्नमेंट क्योंकि ऐलान करती है फ्लड प्लान एक्ट के तहत कि जो रिवर बेड के अंदर होंगे उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और ये हमने देखा भी, इस पर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया और इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी कहा कि उनको मुआवजा जो है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस पर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने एक मेरा ख़्याल है कि मुस्बत किरदार अदा किया इसमें, और इसमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि फ़्लड एक्ट प्लान के तहत आप किसी भी ऐसे मुतासर अफराद जो कि फ़्लड जोन के अंदर हों उनको माली मुआवनत नहीं दे सकते। ये एक्ट में है, ये शामिल है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नहीं, सब मुतासरीन को रकम जो है वो दी जाएगी, जो जो उनके इफ़ेक्ट्स हुए हैं, जो जहाँ जहाँ पे वो मुतासर, अगर उनका घर तबाह हुआ है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो उनको कंपनसेट करेगी। और इसके बाद अगर उनकी क्रॉप्स हुई है, मवेशी जो है उनको नुकसान पहुँचा है, तो इस हवाले से अब इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर यह भी नज़र आएगा कि पहले जो एक्ट प्लान है उसके मुताबिक हुकूमत के पास कितनी रकम जो है वो देने का अख्तियार है इस एक्ट प्लान के तहत। तो वो एक्ट प्लान जो है वो भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो ये 2014 में क्योंकि बनाया गया था, और इसके मुताबिक अगर आपका घर पक्का है, यानी कि फुली पक्का घर बना हुआ है आपका, तो आपको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर वो पार्शली तौर के ऊपर उसको डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, एक तो फुल्ली अगर आपका पक्का घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है तो उस पर 4 लाख रुपए, और अगर पार्शली यानी कि जुज़वी तौर पर अगर उसको नुकसान पहुंचा है तो 2 लाख रुपए, और अगर कच्चा घर है आपका तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए हुकूमत जो है वो मुआवजा दे सकती है। और उसके बाद पार्शली अगर जुज़वी तौर पर अगर आपका कच्चा घर तबाह हुआ है तो उसके ऊपर 50,000 रुपये। और इसके बाद लॉस ऑफ लाइफ, यानी कि सैलाब में अब तक 60 से ज़ायद जानें जो हैं वो जा चुकी हैं लोगों की, तो उस पर गवर्नमेंट का ऐलान वो कह भी चुके हैं कि वो 10 लाख रुपए देंगे, और ये एक्ट में भी यही चीज़ शामिल है। और उसके बाद इंजर्ड पर्सनस के हवाले से, अगर आप कोई सैलाब से परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, यानी कि वो बिल्कुल ही माजूर हो चुका है, तो उसके लिए 3 लाख रुपए मुआवजा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दिया जाएगा। अगर क्रिटिकल इंजरी है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए, अगर माइनर इंजरी है यानी कि मामूली कोई ज़ख्मी हुआ है तो उसके ऊपर 40,000 रुपये। और इसके बाद आते हैं मवेशी। अब मवेशियों पर अगर आपके पास बकरी या भेड़ है तो उसके ऊपर इस एक्ट के मुताबिक 5,000 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुआवजा दिया जा सकता है। और इसके बाद अगर आपके पास भैंस है, गाय है, तो उसके 75,000 रुपये। अब ये
جو ایکٹ ہے یہ 2014 کے مطابق، اور اس کی کمپنسیشن پالیسی بھی اس کو 2022 کہا جاتا ہے، کیونکہ 2022 میں جب سیلاب آیا تھا جنوبی پنجاب میں تو اسی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس وقت ازالہ کیا تھا۔ اب تو یہ تو ہوگی موجودہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ اب جو پرپوزل بنائی جا رہی ہیں، اب دیکھیں یہ چیز اب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب گزشتہ کئی روز سے پی ڈی ایم اے کے جو حکام ہیں وہ اس تیاری میں مصروف ہیں کہ کس طرح سے کمپنسیٹ جو ہے وہ کیا جائے لوگوں کو، کس طرح ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ اب اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی واضح ہدایت ہے، اور اس پر 3 روز سے پلان جو ہے وہ بنانے پر کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اچھا سا پلان بنا کے بھیج دیا جائے، کیونکہ جو 2022 اور 2014 کے ایکٹ پلان ہے اس میں تو گورنمنٹ آف پنجاب نے فوری کہہ دیا کہ اس پالیسی کے تحت پیسے نہیں دیے جائیں گے، یہ پیسے بہت کم ہیں۔ اب کیونکہ موجودہ دور حکومت میں دیکھا جائے تو اب جو ٹینیور چل رہا ہے اس وقت، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، تو لہٰذا گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے، ترامیم کی جائے اور رقم بڑھائی جائے۔ اب پی ڈی ایم اے کی طرف سے 2 پرپوزلز بنائی گئی ہیں۔ اب 2 پرپوزلز میں سب سے پہلے تو مجھے ایک اچھی پرپوزل ان کی یہ لگی کہ جو پکا مکان ہے جس کے اوپر پنجاب حکومت پہلے 4 لاکھ روپے دینے جا رہی تھی، تو اس پر اب تجویز یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے، اگر آپ کا کسی کا سیلاب سے متاثرہ شخص کا خاندان کا گھر اگر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، پکا گھر ہے اس کا، تو اس کو 10 لاکھ روپے دیا جائے، اور اگر وہ پارشلی طور کے اوپر، جزوی طور کے اوپر اگر اس کو نقصان پہنچا ہے تو وہ 5 لاکھ روپے تک دیا جائے۔ اور اس کے بعد کچا مکان جو ہے اس کے اوپر 2 لاکھ روپے تھی رقم جو ازالے کے لیے رکھی ہوئی تھی، پنجاب حکومت نے اپنی سابقہ پالیسی کے مطابق اس کو بھی امینڈ کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھی 4 لاکھ سے 5 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ اگر آپ کا گھر کچا ہے تو وہ فلی طور پر، مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، تو وہ آپ کو 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ دے گی۔ اب اس کے بعد اگر جزوی طور پر ہے تو وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی رقم آپ کو دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ تجاویز ہیں۔ اب اس کے بعد آ جاتی ہے بات مویشیوں کے حوالے سے، کیونکہ پنجاب میں کافی زیادہ مویشی جو ہے وہ سیلاب میں باقاعدہ وہ خاص طور پر دیکھا جائے تو وہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اس پر پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بکری یا بھیڑ کسی شخص کی، کسی متاثرہ افراد کی اگر وہ جان سے گئی ہے، وہ ہلاک ہو چکی ہے، یا وہ سیلاب میں کہیں کھو گئی ہے، ڈس اپیئر ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف پنجاب کا پلان ہے کہ اس کو اچھی خاصی رقم جو ہے وہ دی جائے۔ تو اس کے لیے 20 سے 50 ہزار روپے کی رقم دینے کی تجاویز جو ہے وہ تیار کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس بھینس ہے یا گائے ہے، اگر اس کو نقصان پہنچا ہے تو وہ کھو چکی ہے، تو اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے زائد کی پروپوزل جو ہے وہ بنا کے پی ڈی ایم میں تیار کر رہی ہے، اور وہ حکومت پنجاب کے سامنے رکھے گی۔ اب اس سے بڑی بات آتی ہے کراپس کی، کیونکہ کراپس کی بہت زیادہ ہماری فصلیں جو ہے وہ اس وقت تباہ ہو چکی ہیں۔ اب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق 11 لاکھ سے زائد زرعی رقبہ وہ پنجاب میں سیلاب سے اس وقت متاثر ہو چکا ہے۔ اب اس میں 2 تجاویزیں، وہ تجاویزیں یہ کہ آپ 20,000 روپے فی ایکڑ کسان کو دے دیں۔ اگر آپ کا 1 ایکڑ پہ جو آپ کی فصل تھی اگر اس کو نقصان پہنچا ہے تو اس کو 20,000 روپے کا ازالہ اس کا کیا جائے، اس کو رقم دے دی جائے۔ اور اس کے بعد ایک یہ بھی پروپوزل ہے کہ آپ ان کو بیج جو ہے وہ فراہم کر دیں اور کھاد فراہم کر دیں، تاکہ وہ آئندہ آنے والے جو سیزن میں اپنی گندم یا چاول کی، مکئی کی جو بھی کراپ جو ہے فصل وہ اگانا چاہتا ہے تو وہ یہ سہولت لے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد چیز آتی ہے کہ حکومت ان سب چیزوں کو اب آپ تک پہنچائے گی کیسے؟ اب یہ وہ پروپوزلز ہیں جو کہ پنجاب حکومت کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اب ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اس میں مزید اضافہ کر دیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اختیارات میں ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی چھت اپنے گھر کے تحت گھر بھی دیں گی، یہ بھی انہوں نے اعلان کیا۔ تو اس کی پروپوزل جو ہے وہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ بنائے گا۔ اب یہ پروپوزل ابتدائی طور پر پی ڈی ایم اے نے جو تیار کی ہیں، اس میں وہ ابھی بھی کچھ امینڈمنٹس کر رہے ہیں کہ وہ پنجاب حکومت کے سامنے رکھیں، لیکن انیشلی پلان یہی ہے کہ 10 لاکھ پکے مکان کے لیے جو ہے وہ دے دی جائے، اور 5 لاکھ کچے مکان کے لیے۔ تو اس طرح گندم اگر آپ کی فصل تباہ ہوگی تو اس کے اوپر 20,000 سے 30,000 روپے رقم، اور ساتھ اگر دوسری پروپوزل یہ ہے کہ آپ کو بیج فراہم کر دی جائے اور کھاد فراہم کر دی جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ تک یہ اب پہنچیں گے کیسے؟ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اپنے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ لازمی رکھیں۔ اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو فوری طور پر نادرا سینٹر میں جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ بنوا لیں کسی بھی طرح سے۔
اور یہ سلاح متاثرین کے لیے اب کیونکہ نادرا کی آفس کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اپنی بائیو میٹرک جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ کروائیں، کیونکہ اب آپ تک امداد پہنچنی ہے، نہ صرف پنجاب بلکہ وفاقی حکومت بھی اس کا اعلان جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے BISP کے تحت، تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنی ID کارڈ جو ہے وہ لازمی بنوائیں۔ اب اس کا ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ D2D سروے ہوگا، اور اس کے لیے پاک آرمی، اربن یونٹ اور جتنے بھی انتظامیہ ہے اس میں خاص طور پر محکمہ زراعت، لائف سٹاک، یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ان کی ٹیمیں آئیں گی، وہ ڈور ٹو ڈور آپ سے پوچھیں گی۔ اس کا پرفارما جو ہے وہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ پرفارما ہے جس پر آپ سے انفارمیشن لی جائے گی۔ تو آپ نے اپنے نقصانات کا مکمل طور پر جو ازالہ ہے اس کے تمام تر ثبوت جو ہیں وہ اپنے پاس رکھنے ہیں۔ آپ کے پاس ویڈیوز، تصاویر جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کو دکھا سکیں۔ اب یہ کیونکہ کرائیٹیریا ہے تو کرائیٹیریا کے مطابق انہوں نے یہ اسیسمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیٹا پنجاب حکومت کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آتا ہے کہ ڈسبرسمنٹ کیسے ہوگی۔ ڈسبرسمنٹ کے لیے اب 2 آپشنز ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب کہتی ہے کہ ATM کارڈز کے تھرو جو ہے وہ آپ کو یہ تمام طرح ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ کی جائے۔ یہ بھی ایک پرپوزل ہے جو کہ PDM میں پنجاب حکومت کو پیش کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ بینک آف پنجاب کے تھرو آپ اپنی رقم جو ہے وہ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو اس پر اب جو بینک آف پنجاب کے تھرو وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور آپ کو یہ رقم ملے گی ضرور، لیکن اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ATM کارڈ کا مقصد یہ ہے کہ اب کیونکہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو یکمشت رقم جو ہے وہ مل جائے، لیکن آپ اگر رقم لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کوئی لوٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں جب اس طرح کی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ آپ کو یکمشت رقم ملنی ہوتی ہے، وہ بینکوں کے باہر کوئی آپ کی تاک لگا کے بیٹھا ہوگا کہ آئیں گے تو نکلیں گے اور ان کو لوٹ لیا جائے گا۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ ATM کارڈ، اور میں اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو، اور یہ اچھی چیز ہے کہ آپ کو ATM کارڈ دے دیا جائے، جتنی آپ کی رقم کی ضرورت ہوگی وہ آپ کیش کروا سکیں گے۔ تو یہ وہ پلان ہے جو کہ حکومت پنجاب کے سامنے PDM میں رکھنے جا رہی ہے، اور اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ منظوری دیں گی۔ تو میری آپ سے درخواست یہی کہ یہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ وہ یہ چیزیں اپنے ساتھ جو ہیں وہ رکھیں، تب D2D سروے ہو تو آپ تک یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہو، تو آپ جو آپ کے پاس سروے کے لیے آئیں گے ان کو آپ یہ انفارمیشن جو ہے وہ دیں گے، تاکہ آپ کے یہ اسیسمنٹ ہے وہ مکمل طریقے سے اور شفافیت کے ساتھ ہو، اور آپ کا ازالہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کرے۔